30 سے 35 جگہ اللہ کہتا ہے فبے ایالہ ربکما تکذبان، تم کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے. وہ تو صرف 30-35 ٹائمز کہہ رہا. کتنی نعمتیں؟ کاؤنٹلیس. جیسے سٹارز کاؤنٹلیس ہے، جیسے ڈراپس آف واٹر کاؤنٹلیس ہے، اسی طرح اس کی نعمتیں کاؤنٹلیس ہے. اور رمضان اس میں ایک مہینہ آ گیا کہ یہ اس میں جتنی رحمتیں نعمتیں آتی، جتنی آپ کی لائف کے آبسٹیکلس ہیں، جو بھی آپ کی لائف میں ہرڈلس ہیں. دیکھیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بولے نہیں یار میرے لیے تو بہت سکون ہے، ہر چیز میرے لیے کھلی ہوئی ہے. وہ بھی ایک پرابلم ہے، ویسا ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر ہر چیز مل جائے نا تو بندہ فرعون بن جائے. مومن کی پہچان بتائی گئی کہ 40 دن کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم آتا بھی ہے جاتا بھی ان کی وجہ سے. یہی پرابلم کو دور کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ کبھی مت سوچو کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں. تو اس کی نعمتیں اتنی کہ کنٹینیوس اس کی نعمتیں رمضان 24/7. اب آپ سوچو یہاں پہ اس مہینے میں اتنا تک کہا گیا کہ جو تم سانس لے اس سانس سے بھی تم اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے. جو تم سوچ رہے اس سوچ سے تم اپنے گناہوں کو. دیکھیے سب سے پہلی چیز کیا ہے معلوم؟ یہ تصور کرنا کہ میں گناہ گار ہوں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس. میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میں نے بھی کوئی گناہ کیا. مجھے دوسروں کے گناہ یاد آتے ہیں، اپنے گناہ یاد نہیں آتے. میں یہ سمجھ رہا کہ میں سب سے زیادہ نیک ہوں. یہ تصور کو ماہ رمضان میں نکالا، اس لیے کہ ایک رمضان میں اللہ سے کلوز ہو جاؤ، 11 مہینے انجوائے کرو. اس کے اثرات 11 مہینے تک رہنا. یہ نہیں کہ صرف کھا پی کے، جیسے میں نے کہا کہ رمضان صرف کھانے کا مہینہ نہیں، کھلانے کا مہینہ. آج تھوڑی دیر اسی پہ بولتا ہے اس لیے کہ 15 منٹ آلریڈی ہے کہ 15 منٹ میرے پاس رہ گئے بس. رضوان بھائی نے بھی گھڑی سامنے رکھی ہے کہ میں ہل ہی نہیں سکتا. نہیں ایک سر بات پڑھے کھلانے کا مہینہ ہے. میں یہ نہیں بولتا مجھے کھلاؤ. ہر مومن صرف انسانوں کو نہیں، ایون آپ جانوروں کو کھلا سکتے. بہترین اعمال میں یہ روزوں کی قبولیت کے لیے کہا گیا کہ دیکھیں ہم اللہ کا شکر ہے نیو یارک میں سب کے پاس ماشاءاللہ دے آر آل ویل ٹو ڈو. آپ کے ڈائننگ ٹیبلز پہ نعمتیں ہیں. اللہ آپ کے رزق میں برکت ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ سال بھر برکت رہے. کون ایسا شخص ہے جو یہ بولے کہ نہیں مجھے برکت نہیں چاہیے؟ اور آخری زمانے میں جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں جو سب سے بڑا پرابلم آئے گا نا، برکت اٹھ جائے گی. تمہارے رزق میں سے برکت اٹھ جائے گی. آپ 100,000 ارن کرو، اینڈ آف دی ڈے سب ختم ہو گئے، برکت ہی ختم. اور اگر برکت رہے $100 میں $1,00,000 کی برکت دے سکتا ہوں. اس میں تعجب مت کرو. دعوت ذوالرشیدہ ہمارے سامنے مثال ہے. کتنی روٹی تھی اور کتنا سالن تھا. ابو جہل کا تاریخی جملہ ہے، کہا تھا کہ ابو طالب اتنے لوگوں کو بلا اتنا سا کھانا. تو کہا تو گھبراتا کیوں ہے؟ اور ہوا کیا؟ کھانے سے پہلے اللہ کے رسول نے صرف اپنا ہاتھ رکھا، رحمت للعالمین کا ہاتھ آیا، پورا مجمع کھایا، کھانا ویسے ہی موجود. یہ ہے برکت. اور اسی لیے کہا گیا کہ جیسے ہی تم ایوری منتھ جو تم گروسری لاتے ہو یا محمد اور یا علی لکھ دو اس کے اوپر. یہ آپ کوئی بڑی دعوت کر رہے ہیں لیکن حلال پیسے کی دعوت ہو تو اس میں یا محمد یا علی لکھو رزق کے اوپر. اللہ ایسا رزق میں برکت دے. یہ ناموں کی برکت ہے. تو ماہ رمضان میں اگر آپ برکت چاہتے تو پہلی چیز کھلاؤ. کس کو کھلاؤ؟ کسی کو بھی آپ کھلا سکتے. ایک یہاں تک کہا گیا کہ کھجور کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا، اس کا آدھا حصہ وہ بھی اگر تم کسی کو دے رہے تو اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے. آپ سوچو کتنا وہ کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ ماہ رمضان میں کہتے ہیں اتنا حصہ بھی تم دے دو تو اس کا بھی تم کرو. بہترین اعمال میں کیا ہے؟ اپنے غریب رشتہ داروں کو کھلاؤ. دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ امریکہ میں، بیک ہوم انڈیا پاکستان جان سے بھی تعلق ہے، افریقہ سے جان سے بھی تعلق ہے. ماہ رمضان میں یہ کوشش کرنا کہ تمہارے رزق میں سے کسی ایک غریب کو، ایک یتیم کو، میں آج صرف بول رہا کل اس کی ڈیٹیل میں جاؤں کہ دینا کیسا یتیم اور غریب کو. ایک یتیم ایک غریب کا اگر کھانا کا تم نے کر دیا، ایک افطار کا کر دیا، میں اپنے لیے نہیں بولا، میں آپ کے فائدے پہ کہ رمضان کا دیکھیے جب ہوں رمضان تو یہ رمضان میں ہر انسان جب آپ اتنی محنت سے آپ یہاں روزہ رکھتے ہیں، صبح اٹھے اور رات میں 8 بجے افطار کر، اتنا دن بھر آپ کی محنت، تو آپ نہیں چاہتے کہ اینڈ آف دی ڈے جب آپ افطار پہ بیٹھو آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو.
یہ روزہ پریکٹس نہیں ہے کہ صرف کھانا پینا روک دینے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ روزے کا رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریفائن کرنا، تقوی کو حاصل کرنا۔ تو تقوی اسی وقت آئے گا کہ صرف میں اپنے بارے میں اگر سوچ رہا تو تقوی نہیں۔ تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا تو میرا ایک روزہ تو قبول ہو، کچھ تو اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ آپ سوچو کہ صبح سے واٹس ایپ چل رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک۔ بابا مبارک تو ہے، صرف بولنے سے مبارک بات تھوڑی ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ یہ نہیں کہ مسلسل میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں نے خود کیا ہے ٹو یو اینڈ یور فیملی مبارک، میں نے بھی میسیجز کی آنسر کیا، میں اس کے وہ نہیں بول، میں خالی بول رہا کہ خالی آپ بھیجنا کافی ہے، اور یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ مبارک ہو رہا تو مبارکباد کس وجہ کی مبارکباد؟ زبان سے۔ رمضان زبان سے مبارکباد دینے کا مطلب نہیں ہے، ٹوٹل چینج۔ اور اس میں اتنا بڑے فائدے، میں کیا کروں، وقت نکل رہا، صرف 12 منٹ میرے پاس رہ گئے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ بولتا ہے کہ اس رمضان میں جو زندہ ہے سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ میرے اوپر رحمت ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو بولے کہ نہیں میرے اوپر رحمت نہیں ہے؟ ہم سوچ رہے، پلان کر رہے رمضان میں کہ رحمت خدا میرے پاس آ جائے، میری دعا قبول ہو جائے، میرے یہ صحیح ہو جائے، بیمار شفا ہو جائے، ساری چیزیں۔ صرف تم اپنے لیے نہیں مانگ رہا رمضان میں۔ رمضان میں اللہ اتنا کریم ہے، یہ بول رہا ہے جو زمین کے اوپر ہے نا ان کے اوپر تو رحمت نازل کر رہا ہے، اگر تم چاہو تو تم اپنے مرحوم باپ کو بھی پہنچا سکتے وہی رحمت۔ کیا بول رہا ہے یار، تم چاہو تو اپنے مرحوم باپ اور ماں کو، تم کو یہ فکر ہو۔ ہمیشہ اسلام ہمیشہ یاد رکھیے، اسلام کبھی یہ نہیں بولتا کہ اپنے بارے میں سوچو، جتنا تم زندوں کے بارے میں سوچ رہے اتنا اپنے مرحوم رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوچو۔ رمضان جیسے رمضان میں تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ مجھے یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، اسی طرح تم یہ کوشش کرو کہ اس رمضان میں اگر میرا باپ کہیں تکلیف میں یا میری ماں تکلیف میں تو اس کی تکلیف جیسے میں دنیا میں لوگوں کی بھوک ختم کر رہا ہوں، میں ان کی بھوک بھی ختم کروں۔ آپ سمجھ جائیں میری بات؟ اگر ان کی بھوک تم نے ختم کر دیا، اپنے مرحومین کے درجات کو بلند کروا دیا، مرحومین کے اوپر رمضان کی رحمت، اس لیے کہ لاسٹ ایئر تک ان کے اوپر رحمت تھی، زندہ تھے، اب نہیں، میں مثال دے رہا، لاسٹ ایئر تھے ان کے اوپر، جو زندہ تھے ان کے اوپر رحمت تھی، لیکن اب ختم ہو گئی رحمت، اب وہ لوگ مجبور ہیں۔ تو رمضان اللہ نے یہ مہینہ اس لیے رکھا کہ تمہارے ساتھ ان ملینز کی تعداد میں جو لوگ چلے گئے ان سب کے اوپر تم آدھا کھجور دے کر، میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں جو میں بولتا ہوں، آدھا کھجور دے کر تم 1 ملین کے درجات کو بلند کر سکتے۔ اب حیرت سے دیکھ رہے میرے کو کہ آدھے کھجور میں 1 ملین کیسا؟ ایک آدھا کھجور، مثال اب یہی نہیں کرنا کہ مولانا نے آدھا کہا تو میں آدھا ہی دوں گا۔ when you can afford، میں تو مثال دے رہا تھا، اگر آپ چاہتے کسی ایک یتیم کی بھوک ختم کرو، ایک یتیم کو روزہ کھلوا، ایک روزہ کھلوایا اور آپ نے دعا کی کہ پروردگار اس کا ثواب میرے مرحوم باپ، ماں، بھائی، بہن، رشتہ دار سب مولا کے زمانے سے لے کے آج تک، اور اسلام ہمیشہ دوسروں کے لیے کرو گے تو اجر زیادہ دے گا، اپنے لیے نہیں۔ اپنے لیے تو مردہ جانور بھی زندہ رہتا، دوسروں کے لیے آپ یہ دے کر صرف یہ نیت کر رمضان میں کسی ایک کو افطار کھلا رہے، کسی ایک غریب کو افطار کروا رہے، تو آپ یہ بول کے کہ پروردگار اس کا ثواب میری میری کمیونٹی، میری پوری فیملی کو اس کا ثواب پہنچے۔ دوستوں آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ جو ثواب اللہ، اور میں ایک بات ابھی روک کے بولتا، اللہ کو رحمت نازل کرتے ہوئے مزہ آتا، عذاب نازل کرتے ہوئے نہیں آتا۔ اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا، وہ صرف بہانے ڈھونڈتا کہ میں اپنے بندے پہ رحمت کیسے نازل کروں۔